22 سے سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سورہ کا خاتمہ ہے۔ دینونت اور جزا و سزا اس سورہ کے خاتمے میں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں، ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیا اہتمام ضروری ہے۔ وہ اہتمام یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ نہیں جا سکتے۔ دور دراز کی بستیوں میں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اپنے طریقے پر کچھ دین سیکھ بھی لیتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن یہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی اچھی تربیت نہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ اس ذیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بنیادی بات واضح کی ہے۔ اس پر میں نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ اہتمام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کے لیے تجویز فرمایا ہے جو دور دراز کے علاقوں میں رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات بھی آپ سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چونکہ مدینے میں موجود نہیں تھے اور اس زمانے میں کوئی ایسے ذرائع بھی نہیں تھے کہ دور دراز کے علاقوں میں لوگ وہاں بیٹھے ہوئے استفادہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیش نظر رکھ کر یہ اہتمام تجویز فرمایا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ بالبداہت واضح ہے کہ یہی اہتمام آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بات تو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کسی مزید استدلال کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس وقت اللہ نے یہ اہتمام تجویز کیا تو اس میں گویا یہ درس تھا کہ جب اللہ کا پیغمبر اس دنیا میں نہیں ہوگا اس وقت بھی لوگوں کو دین سے وابستہ رکھنے کے لیے یہی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل بدیہی بات ہے، بالکل واضح بات ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو لازماً اس مقصد کے لیے نکلنا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ اب آیت کی طرف جائیے تو اس میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور میں نے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ ٹھیک دین فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ کسی علم و فن کے ماہر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس اصول پر قائم کی ہے اس میں بہت تنوع رکھا ہے۔ یہ صلاحیتوں کا تنوع ہے، یہ اذواق کا تنوع ہے، یہ رجحانات کا تنوع ہے۔ انسان بعض چیزوں کو شوق سے اختیار کرتا ہے، بعض چیزوں کو بس فرض سمجھ کے پورا کر لیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تفاوت، اتنا بڑا فرق صلاحیتوں میں رکھا ہے یا لوگوں کے ذوق و رجحان میں رکھا ہے، یہ آخر کس لیے رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ اس دنیا کو جس اسکیم پر بنایا گیا ہے اس کا یہی تقاضا ہے، یہی ہونا چاہیے اس میں۔ چنانچہ اپنے دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ نہیں چاہا کہ سب کے سب لوگ دین کے علم کے ماہر بن جائیں۔ دین پر عمل کرنے کے لیے جو علم چاہیے وہ تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جانے کہ میں کیا چیز مانتا ہوں تو کیوں مانتا ہوں، اور مجھے کیا چیزیں عمل کرنے کے لیے کہی گئی ہیں، کیوں کہی گئی ہیں، اور مجھے اس پر عمل کرنے کے لیے
اپنی طرف سے کیا کچھ کرنا ہے۔ یہ علم تو مجھے بھی حاصل کرنا ہے، زید کو بھی، بکر کو بھی، یہ ایک مزدور کو بھی اور کسان کو بھی حاصل کرنا ہے، اور ایک بڑے سے بڑے عالم کو بھی، اس پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حفظان صحت کے اصول تو ہر آدمی کو معلوم ہونے چاہیے، چھوٹی موٹی بیماریاں ہو جاتی ہیں ان میں کیا کرنا ہے اس کی تربیت ہر آدمی کو پانی چاہیے۔ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے کہ جس میں کوئی ابتدائی طبی امداد دینی ہے، وہ ہر شخص کو دینے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، لیکن ہر شخص طبیب نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، سائنسدان نہیں ہو سکتا۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ملحوظ رکھا ہے۔ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اب دین کے علم کی وہ روایت جس کی ابتدا اس بے خطا علم سے ہوئی ہے جو پیغمبر کا علم تھا، اس سب سے بڑے عالم سے ہوئی ہے جس کو اللہ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا، تو اب یہ روایت آگے کیسے چلے گی؟ کیا صورت ہوگی اس کی؟ کیا سب مسلمانوں سے تقاضا کیا جائے گا کہ وہ اپنے کام چھوڑیں اور ہمہ وقتی طور پر دین کے عالم بنیں، دینی علوم کے ماہر بنیں؟ یہ دنیا کے کسی اور معاملے میں بھی ہم اختیار نہیں کرتے، اور یہی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ یعنی کچھ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ طبیب بنیں گے، کچھ فیصلہ کرتے ہیں وہ انجینئر بنیں گے، کچھ فیصلہ کرتے ہیں وہ ماہر تعمیرات بنیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا میں مختلف ماہرین سے رجوع کیا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں نہ صرف یہ کہ ان سے متعلق رکھی جاتی ہیں بلکہ ان کی رہنمائی میں ان کو سمجھا بھی جاتا ہے، اور اپنے معاملات اور مسائل بھی حل کیے جاتے ہیں۔ تو بین ہی یہی طریقہ جو دنیا میں اس وقت قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بھی اختیار کیا ہے۔ اس لیے اس جملے سے ابتدا کی ہے اپنی بات کی کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آئیں اور مدرسوں میں داخل ہو جائیں یا بڑے بڑے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ہمہ وقتی طور پر دین کا علم حاصل کریں اور دین کے عالم بنیں۔ تو فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، یعنی ہر گروہ سے، ہر جماعت سے یہ اس وقت بات کہی جا رہی ہے، اور یہی صورتحال آج سے 50-100 سال پہلے بھی تھی کہ بستیوں بستیوں میں اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ آج ہمارے پاس یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر چند بڑے دین کے علماء بھی ہوں یا کسی فن کے ماہر بھی ہوں تو وہ ساری دنیا کے لیے یہ اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو جدید زمانے میں ہوا ہے۔ اس وقت یہی ضرورت تھی، اسی کو سامنے رکھ کر کہا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے، یعنی مسلمانوں کی مختلف بستیاں ہیں، اس وقت جزیرہ نمائے عربی میں تھیں، ان کے اندر سے، ہر گروہ کے اندر سے 2-4 لوگ یہ فیصلہ کرتے، جیسے اس وقت ہمارے بچے فیصلہ کرتے ہیں، بڑے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو فلاں چیز کا ماہر بننا ہے، تو ان میں سے بھی 2-4 لوگ فیصلہ کرتے۔ کیا فیصلہ کرتے؟ کہ وہ مدینہ آئیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہاں آئیں، اور وہاں آ کر کیا کریں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کے سچے عالم بنیں، دین کی گہری بصیرت اپنے اندر پیدا کریں، دین کو اس طرح سمجھیں جس طرح کہ ایک دین کا ماہر سمجھتا ہے۔ اس میں بہت خوبصورت الفاظ اختیار کیے ہیں، تفقہ فی الدین، یعنی ایک ہے عام فہم، وہ تو میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کی ضرورت ہے، اور ایک ہے دین کی گہری بصیرت، دین کو اس کے اندر اتر کر جس طرح کہ ایک ماہر کسی علم یا فن کو سمجھتا ہے اس طرح سمجھنا۔ تو فرمایا وہ اس طرح سمجھیں۔ اس وقت تو اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کا پیغمبر موجود ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے زیر تربیت رہ کر بہت سے صحابہ بھی اب دین کے بڑے عالم بن چکے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، اسی طرح عبداللہ بن مسعود، اسی طرح زید بن ثابت، اسی طرح معاذ بن جبل، یہ دین کے بڑے بڑے علماء تھے صحابہ میں۔ تو یہ آئیں اور مدینے میں آ کر یہ دین کے عالم بنے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں بصیرت پیدا کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تو اب جس سیاق میں یہ بات آئی وہ یہ تھی کہ مختلف جگہوں پر جو قومیں آباد ہیں یا قومیتیں آباد ہیں یا قبیلے آباد ہیں، ان کے ہاں تربیت کا اہتمام نہیں رہا، تو فرمایا پھر یہ لوگ یہاں سے جائیں،
اذا رجعوا الیہم یعنی تربیت پا کے تعلیم پا کے پھر وہاں جائیں اور جا کر اپنی قوموں کو انذار کریں، خبردار کریں۔ انبیاء جو کام کرتے ہیں، یہاں ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی عدم موجودگی میں یا رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا کرنا ہے وہ زیر بحث ہے، تو فرمایا وہی کام جو اللہ کا پیغمبر کرتا رہا زندگی میں وہ پھر یہ لوگ کریں، یعنی ان کی نیابت میں۔ چنانچہ دیکھیے اس کو میں نے بیان کیا، باقی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو لازماً اس مقصد کے لیے نکلنا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں اور اپنی قوم کے لیے نذیر بن کر یعنی خبردار کرنے والا بن کر اسے آخرت کے عذاب اور خدا کی گرفت سے بچانے کی کوشش کریں۔ دین کے جو علماء ہیں، لوگوں کے حوالے سے ان کی ذمہ داری یہ ہے، یعنی جب وہ دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ دین کے علم میں ایک تو تحقیق کا کام ہے، اس کی ان چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام ہے جو غائب درجہ تدبر کا تقاضا کرتی ہیں، یہ سب تو ہوگا، لیکن اس کے بعد انہیں کیا کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی منادی کریں۔ یہی دین میں پیغمبروں کا کام رہا ہے، وہ یہی کرتے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ یہ جو انقلابی اور سیاسی قسم کی چیزیں ہیں یہ لوگوں نے اپنی نافہمی سے ان کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا اصل کام یہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ قرآن اسی وجہ سے ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، خبردار کریں اور خبردار کریں کہ لوگ آخرت کے عذاب سے اور خدا کی گرفت سے بچ جائیں، یہ ان کا کام ہے۔ فرمایا یہ کریں اذا رجعوا الیہم، جب وہ تعلیم پا کے تربیت پا کے اپنے اپنے علاقوں کو لوٹیں، لعلہم یحذرون، اس لیے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے، یعنی یہ مقصد ہے۔ لوگوں کو دین کی دعوت اس لیے دی جاتی ہے، دنیا میں کوئی غیر معمولی نظم قائم ہو جائے، دنیا کے مسائل حل ہو جائیں، یہ دین کا موضوع نہیں ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل دے کے بھیجا ہے، وہ ان کی روشنی میں حل کرتا ہے۔ دین کا مقصد میری آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ پاکیزگی کیوں مطلوب ہے؟ اس لیے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے، تو ہمیں اس انتخاب میں کامیاب ہونا ہے۔ یہی ساری دعوت ہے، یہی سارا دین ہے۔ یہ اگر غور کیجئے تو بین ہی وہی کام ہے جو اللہ کے نبی اور رسول اپنی قوم میں کرتے ہیں، یعنی جو کام بتایا ہے علماء کا وہ یہی کام ہے۔ ان کو اسی کام میں اللہ کے پیغمبروں کی نیابت کرنی ہے، یعنی اللہ اپنے پیغمبر جس کام کے لیے قوموں میں بھیجتے ہیں، اگر دین کا عالم بننا ہے کسی کو تو اس کی بھی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اس کام کو جاری رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت و انذار کا کام، یعنی پیغمبر دائی بن کے آتے ہیں، وہ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، دعوت و انذار کا کام آپ کے بعد، یعنی جب اللہ کا رسول دنیا سے رخصت ہو گیا تو آپ کے بعد اس امت کے علماء کو منتقل ہوا ہے۔ یہ اس آیت نے بتا دیا کہ یہ ذمہ داری خود رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ کہا گیا کہ جن علاقوں میں آپ براہ راست تربیت نہیں کر سکتے، موجود نہیں ہیں، وہاں یہ اہتمام کیا جائے۔ تو اس سے خود بخود واضح ہو گیا کہ قیامت تک اب یہ کام علماء کو منتقل ہوا ہے، اور ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری اب قیامت تک انہی کو ادا کرنی ہے۔ یہ ذمہ داری اب قیامت تک علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ اہتمام خود بتا رہا ہے کہ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان کی ہدایت آخری مرتبہ آ چکی، اب کوئی اور یہ ہدایت لے کر نہیں آئے گا، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب کرے گا۔ اب قیامت تک لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کریں گے
اور جس طرح دنیا کے دوسرے علوم و فنون میں مہارت پیدا کی جاتی ہے اسی طرح دین کے علم میں مہارت پیدا کریں گے، جس کو یہاں تفقہ فی الدین کہا ہے، اور وہ کام کریں گے جو اللہ کے پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں کرتے رہے۔ یہ قرآن مجید نے اپنی پوری بات بیان کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ علماء کا وجود کیوں ضروری ہے، کچھ لوگوں کو کیوں یہ اپنے لیے منتخب کرنا چاہیے کہ وہ یہ ذمہ داری پوری کریں اور اسی کو اپنا اصل کام بنائیں، ان کا کام کیا ہے، انہیں اپنے اندر کیا صلاحیت اور کیا علم پیدا کرنا ہے، اور جب وہ یہ کام کریں گے تو اس کا ہدف، اس کا نصب العین کیا ہوگا، تو وہ بھی بتا دیا کہ لعلہم یحذرون، ان کی ساری توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ان کی قوم کے لوگ یا ان سے جو بات سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں آخرت کی گرفت سے بچا لیں۔ یہ ان کا مقصد ہونا چاہیے، اس دنیا میں کوئی ٹارگٹ یا ہدف ان کو نہیں دیا گیا، اور یہی انبیاء کا مقصد ہے۔ تو یہ پوری بات بیان کر دی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، یہ ایک آیت ہے، یہ آیت 122 ہے سورہ توبہ کی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ یہ ذمہ داری سب لوگوں کی نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا کہ چند لوگ جو نکلیں انہیں نکل کر کس طرح وہ علم حاصل کرنا ہے، کس درجے میں حاصل کرنا ہے، جا کر اپنی قوموں میں کیا کام کرنا ہے، اس کا نصب العین اور ہدف کیا ہونا چاہیے، ساری چیزیں ایک ہی آیت میں واضح کر دی۔ اس کے بعد یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قوم یعنی رسول اللہ کی قوم یا رسول اللہ کے مخاطبین، خواہ وہ مشرکین ہیں یا اہل کتاب، ان پر سزا کا نفاذ اگر کرنا پڑا تو تمہیں کرنا ہوگا، یعنی میرے فرشتے یہ کام کرنے کے لیے براہ راست نہیں آئیں گے، وہ تمہاری مدد کریں گے، اس کام میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسے کہ بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے، جیسے کہ حنین میں ہوئے، لیکن یہ کام اصلاً تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ بات چونکہ پوری سورہ میں احکام کی صورت میں بیان ہوئی ہے، تو قرآن اپنے آخری اس مقام پر جب کہ سورہ ختم ہو رہی ہے اپنے طریقے کے مطابق اب اس کی مزید تاکید کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، یعنی اب تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ منکرین کے خلاف اقدام ہونا ہے، تم پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اب حج اکبر کے دن اس اقدام کا اعلان ہوگا۔ یہ 9 ہجری میں عرض کر چکا ہوں کہ اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگر مزاحمت ہوتی ہے یا وہ آگے سے انکار کرتے ہیں تو یہ سزا اب تمہیں نافذ کرنی ہے تمام منکرین پر۔ تو فرمایا ایمان والو، ان تنبیہات کے بعد یعنی یہ جو کچھ ہم نے کہنا تھا کہہ دیا، قانون بیان کر دیا، ضابطہ بتا دیا، دلائل دے دیے، جن لوگوں سے کمزوریاں کوتاہیاں ہوئیں انہیں توجہ دلا دی، ہر چیز کی وضاحت کر دی۔ ان تنبیہات کے بعد اب نکلو اور جس طرح کے پیچھے تمہیں حکم دیا گیا ہے، ایمان والو اپنے گرد و پیش کے منکروں سے جنگ کرو، یعنی اب اس کے بعد جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے الفاظ ہے قاتل الذین یلونکم من الکفار، یعنی جو جس کے گرد و پیش ہے، جس کے قریب ہے، اس کو وہیں اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ جو تمہارے قریب ہوں گے، ظاہر ہے کہ قریب ہوں گے تو اعزاء بھی ہوں گے، اقربا بھی ہوں گے، قبیلے کے لوگ بھی ہوں گے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے جو ڈال دی گئی ہے۔ ان کے خلاف اب برسر جنگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آخری فیصلہ سنا دیا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کوئی نرمی، کوئی رافت، کوئی رحمت تمہارے دل کے قریب نہیں پھٹکنی چاہیے۔ اب چاہیے کہ وہ تمہارے اندر اب سختی پائیں، یعنی یہ اب موقع ختم ہو گیا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جانے رہو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ یعنی اب اس ذمہ داری میں دونوں چیزوں پر توجہ دلا دی۔ ایسا نہ ہو کہ نرمی اختیار کرو اور جس سزا کو نافذ کرنے کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اس میں کوتاہی ہو جائے،
اور ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر، انتقام میں آ کر، کیونکہ بہت کچھ زیادتیاں لوگ کر چکے تھے، تم تقوی کے حدود سے آگے بڑھ جاؤ۔ بس جتنی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اسی پر عمل ہوگا۔ اس کی حواشی اب دیکھ لیجئے، یہ جو فرمایا گیا کہ اپنے گرد و پیش کے منکروں سے جنگ کرو، یلونکم من الکفار، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، آیت میں خطاب اگرچہ عام ہے، یعنی کہا تو سب مسلمانوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن روح سخن یعنی رخ کدھر ہے؟ قرآن مجید میں عام الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن سیاق سباق بتاتا ہے کہ رخ کسی خاص گروہ کی طرف ہے۔ آیت میں خطاب اگرچہ عام ہے، لیکن روح سخن انہی منافقین کی طرف ہے جو اپنی دوستیوں، رشتہ داریوں اور کاروباری تعلقات کے پیش نظر ان لوگوں کے خلاف کسی اقدام کے لیے تیار نہیں تھے جن کے ساتھ اس سورہ میں جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی کو کہا گیا ہے کہ اب ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو یا تو دعوے سے دستبردار ہو جاؤ یا پھر اس کا یہ تقاضا پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو انہی سے لڑنا ہے جو اس کے گرد و پیش میں رہتے ہیں، جو اس کے قریب میں ہیں، اور کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے اپنے ہیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری میں اپنے ہوں، یہ ہو سکتا ہے دوستی اور تعلق میں اپنے ہوں، یہ ہو سکتا ہے کاروباری روابط میں اپنے ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ قبیلے کی وجہ سے اپنے ہوں، انہی سے لڑنا ہے، اور کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے اپنے ہیں۔ ایمان و اخلاص کا اصلی امتحان اسی سے ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ گوسالہ پرستی کے جرم کی پاداش میں، یعنی جب بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پرستش شروع کر دی، تو ان کے لیے بھی اسی طرح سزا کا اعلان ہوا، کیونکہ اللہ کا رسول موجود تھا، اور رسول کی موجودگی میں اس طرح کی محاربت یہ آخری درجے کی سزا کا باعث بن جاتی ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے کہ انہیں موت کی سزا دی جائے گی، لیکن دے گا کون؟ تو فرمایا ہر شخص اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کو دے گا۔ تو اس وقت بھی یہی کہا گیا، ہزاروں کی تعداد میں گوسالہ پرستی یا بچڑے کی پرستش کرنے والوں کو یہ سزا دی گئی۔ یاد رہے کہ گوسالہ پرستی کے جرم کی پاداش میں جب بنی اسرائیل کے قتل عام کا حکم دیا گیا تھا تو اس میں بھی یہی تقاضا کیا گیا تھا۔ آیت میں یلونکم کی قید اسی پہلو کو نمایاں کر رہی ہے، جو تمہارے قریب ہے، جو تمہارے تعلق کے ہیں، جو تمہارے پاس ہے، ادھر سے نہیں بھیجا جائے گا۔ جو اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے وہ اپنے اس دعوے کی سچائی کو اب خدا کی نگاہ میں ثابت کرے، اس وقت یہی امتحان ہے۔ تو یہ بالکل آخر میں صاف صاف واضح کر دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ سختی تمہارے اندر پائیں، یعنی اس میں اب کسی نرمی، کسی محبت کا تعلق باقی نہیں رہا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی محسوس کر لیں، ان کو بھی یہ پیغام مل جائے جب اس اقدام کا حکم دیا جائے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس کا موقع نہیں آیا، یعنی یہ تیار کر دیا مسلمانوں کو، لیکن اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ جیسے ہی یہ اعلان 9 ہجری میں کیا گیا، لوگ جوک در جوک ایمان لے آئے، رسول اللہ کی پوری قوم ایمان لے آئی، اور اس کا موقع نہیں آیا۔ اس امتحان میں لوگ ڈالے گئے، تاہم یہ امتحان عملاً نہیں واقع ہوا، لیکن کتنا سخت تھا اس کا اندازہ کر لیں، یعنی محسوس کر لیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ وہ تمہارے اندر اب سختی پائیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یعنی محسوس کر لیں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے قریبی لوگ اس مرحلے پر اب محسوس کر لیں کہ تمہارے اندر اب ان کے لیے دوستی، موالات اور محبت کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی، یعنی سب معاملات ختم ہوئے، تم خدا کے دشمن ثابت ہو گئے، اب تمہارے ساتھ دشمنی ہے۔ جزا و سزا کے مرحلے میں یہ اب وہ اصل بات ہے جس کو ہر شخص کو سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ کس مرحلے میں اللہ نے تقاضا کیا ہے۔ یہ دعوت کے مرحلے میں تقاضا نہیں کیا، یہ جزا و سزا کے مرحلے میں تقاضا کیا ہے، یعنی جب گویا قیامت برپا ہو گئی، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے جب قیامت برپا ہو جائے گی تو ہمارے سامنے یہ ہوگا نا
کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا، ہو سکتا ہے ہمارا باپ، ہو سکتا ہے ہمارا کوئی عزیز وہ گھسیٹ کے اسی طرح سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہو، یعنی یہ سب وہاں پر بھی ہوگا۔ تو اسی کا ایک منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھا دیا۔ وہاں پر بھی یہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں حدیث کے درس میں، وہاں پر بھی یہ کہا ہے کہ انہی لوگوں کے، یہ جو صحابہ کرام ہیں، انہی لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا ان لوگوں کو جن کے خلاف یہاں اقدام کرنا تھا، کہ اب ان کو جہنم رسید بھی تم ہی کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف تمہیں دنیا میں اقدام کا حکم دیا گیا تھا۔ تو وہاں پر بھی یہ جزا و سزا کے مرحلے میں ہوگا، اور یہاں پر بھی اسی مرحلے میں ہوا۔ جزا و سزا کے مرحلے میں یہی تقاضا ہے جس کے پیش نظر ترک موالات کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن میں بعض جگہوں پر آپ پڑھتے ہیں، اور ایسے یہاں بھی کہا ہے، اب یہ سختی پائیں، اب کوئی تعلق نہیں، اب ان سے تمام روابط ختم، اب ان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اصل میں اس مرحلے میں کہا جاتا ہے، جس میں آ کر پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اب تم مغفرت کی دعا بھی اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکتے، معاملات ختم ہو گئے۔ جزا و سزا کے مرحلے میں یہی تقاضا ہے جس کے پیش نظر ترک موالات یعنی ترک تعلقات کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو ابھی مرحلہ دعوت کے مخاطبین ہوں، یعنی جب تک دعوت ہے اس وقت تک محبت بھی ہوگی، تعلق بھی ہوگا، دوستی بھی ہوگی، رشتہ داریاں بھی ہوں گی، سب چیزیں ہوں گی۔ تو دعوت کے مرحلے میں نہ صحابہ کرام سے اس کا تقاضا کیا گیا، نہ کسی مسلمان سے اس کا تقاضا ہے۔ اب چونکہ قیامت تک جزا و سزا کا مرحلہ نہیں آئے گا، وہ آخری مرتبہ اس دنیا میں آخری پیغمبر کے ذریعے سے آ چکا، اب یہ مرحلہ قیامت میں آنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور اب قیامت میں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم کس مرحلے میں ہیں؟ ہم مرحلہ دعوت میں ہیں، رسول اللہ کے بعد سے اسی مرحلے میں ہیں۔ صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد اب مسلمانوں کی پوری امت اسی مرحلے میں رہے گی، اور اب ہمارا دنیا میں ہر انسان کے ساتھ مذہبی لحاظ سے جو معاملہ پیدا ہوتا ہے وہ دو ہی عنوانات میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہوئے ان کے ساتھ دعوت کا تعلق، جس کی روح کیا ہے؟ حکمت، محبت، تعلق سے بات پہنچانا، اور ان کے ساتھ وہ نرمی برتنا جو نرمی اس مرحلے پر برتنا ضروری ہے۔ شفقت، نرمی اور محبت یہ دعوت کے مرحلے کی ضرورت ہے، تو اس کو ملحوظ رکھنا۔ اور اگر وہ ایمان کی توفیق پائیں تو پھر کیا ہیں؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ ملحوظ رکھو کہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، اس بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرو گے کہ یہ تو کل تک منکر تھے یا کافر تھے یا فلاں اور فلاں تھے، وہ پھر تمہارے بھائی ہیں۔ تو مرحلہ دعوت کے مخاطبین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی، یعنی یہ تلقین کی ہے کہ جہاں تک ان مراحل کا تعلق تھا ان میں جگہ جگہ یہی کہا گیا، نظر انداز کرو، مشورے میں شریک رکھو، منافقین کے ساتھ بھی عفو و درگزر کا رویہ اختیار کرو، انتقام سے گریز کرو۔ وہ تمام ہدایات مرحلہ دعوت کی ہیں۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ سنا دیا گیا، یہ آخری فیصلہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد سنایا جاتا ہے۔ اسی کو قانون کے طور پر بیان کیا ہے سورہ یونس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن قوموں کا انتخاب کیا کہ ان کی طرف رسول بھیجے جائیں، اور سبھی کا کیا، تو جب ان کا رسول آ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ان کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ توبہ اس فیصلے کی سورہ ہے، اس میں یہ فیصلہ ایک ایک گروہ کے لیے سنایا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ 3 صحابہ جو مخلصین میں سے تھے اور ان سے ایک بڑی کوتاہی ہو گئی، ان کو الگ کر کے ان کے بارے میں سزا بھی دی گئی اور فیصلہ بھی سنایا گیا۔ تو یہ ایک لحاظ سے جزا و سزا یا قیامت ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے حین حیات برپا ہوئی، اور اس زمین پر لوگوں نے اس کو دیکھا۔ اس میں اب یہ آخر میں تاکید فرمائی تھی، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے
کہ اب تمہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اپنے قریبی عزیزوں کے معاملے میں بھی، اپنے قبیلے والوں کے معاملے میں بھی اب کوئی تمہارے اندر وہ نرمی، وہ شفقت، وہ محبت نہ پائے جو ان مراحل کی تھی جب کہ ابھی دعوت کا تعلق تھا۔ اب آخری مرحلہ آ گیا، اس میں اب سزا ہے، اس پہ اب جزا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خبردار رہنا اللہ کے حدود سے کہیں تجاوز نہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین دخل البیت وجد فیہ سورۃ ابراہیم و سورۃ مریم علیہم السلام فقال اما ہم فقد سمعوا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورہ ھذا ابراہیم مصوراً فمالہ یستقسم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، رقم ہے 2508۔ ترجمہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں کب داخل ہوئے؟ فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں سیدنا ابراہیم اور سیدہ مریم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، سیدہ مریم کی تصویریں بھی تھیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی مذہبی یا دینی روایت تھی وہ کس طرح خود بنی اسماعیل کے ہاں بھی ایک احترام کی جگہ پر تھی۔ اس میں سیدنا ابراہیم اور سیدہ مریم کی تصویریں ہیں۔ انہیں دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ لوگ سن چکے تھے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب فرمائی تو اس میں تصویروں سے کون سی تصویریں مراد تھیں؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ تصویریں ہیں جو مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی جاتی ہیں۔ شرک ایک وہم ہے، اور اس میں بت بنایا جائے، اس میں تصویر بنائی جائے، یہ سب توہمات ہی ہوتے ہیں۔ یہ تصویریں ہیں کہ جو ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ باقی وہ تصویریں جو اب ہم بناتے ہیں، جو ابلاغ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تعلیمی مقاصد کے لیے گھروں میں لگا لی، آپ نے اپنی بنا لی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دین میں جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں ان میں بنیادی چیزیں جو اخلاقی لحاظ سے ممنوع قرار دی گئی ہیں وہ 5 ہیں، اور ان میں سب سے بڑی چیز شرک ہے۔ تو اس وجہ سے شرک کے مظاہر کو نہ انسان گھر میں رکھے گا نہ کسی دوسری جگہ۔ شرک کے یہ مظاہر جہاں بھی ہوں گے وہاں مسلمان کیوں داخل ہوں گے اور فرشتے کیوں داخل ہوں گے؟ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی بنائی ہوئی مسجد میں، اللہ کا وہ پہلا گھر کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جس کی تعمیر نو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس میں ابراہیم کی اور مریم کی علیہم السلام تصویریں بنا کے لگا دی ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ سن چکے تھے۔ تو آپ دیکھیے اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے وہ ایک بڑی حقیقت کا بیان ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی اپنے آبا سے سن چکے تھے، یعنی یہ بات کہ فرشتے جہاں پہ مشرکانہ تصویریں ہوں یا بت ہوں وہاں داخل نہیں ہوتے، یہ بات یہ سن چکے تھے، انہیں معلوم تھا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ قریش مکہ یہ رسول اللہ کی قوم کے لوگ ہیں، ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی اولاد تھے۔ یعنی یہ کوئی جس طرح ہمارے ہاں تصور بن گیا ہے کہ دین سے ناآشنا قوم تھی، وہ خدا کے 2 پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ اور فرشتوں کے بارے میں یہ بات اگر حضور نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے پہلے کے انبیاء نے بھی یقیناً فرمائی ہوگی۔ اس وقت بھی جو تورات ہے اگر آپ اس کو پڑھیں
تو اس میں پورے باب ہیں جو ان مورتوں کے بارے میں ہیں، یعنی انہی تصویروں کے بارے میں اس وقت جو تورات ہے اس میں بھی بڑی سخت تنبیہات ہیں کہ ایسی کوئی مورت تم نہیں بناؤ گے، ایسی کوئی تصویر نہیں بناؤ گے جو پرستش کے لیے بنائی جائے، وہاں بھی بہت سختی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انبیاء علیہم السلام نے کہا، ان کو سنا انہوں نے، اس کے باوجود یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آبا کی تعلیم سے روگردانی کر کے یہ کیا حرکت کی ہے۔ یہاں اس کا حوالہ محض ان کے عمل کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ذات میں یہ ایک برا کام تھا، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن ستم بالائے ستم یہ کہ ان کے آبا نے انہیں بتایا تھا، روکا تھا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ تورات میں جس طرح روکا گیا ہے اس چیز سے، اس طریقے سے ہمارے ہاں بھی یہ چیز بیان نہیں ہوتی، بہت وضاحت سے اس پہ یہ بات بیان ہوئی ہے۔ گویا مدعا یہ ہے کہ اس طرح کی تصویروں سے فرشتوں کی کراہت کو جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اپنی ذات میں بھی یہ مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی گئی تصویریں ایک نجاست ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ ایک مسجد بنا رہے ہیں جس میں فرشتوں کی آمد و شد رہنی ہے، تو انہیں تو کسی طرح بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے اذیت کا یہ سامان فراہم کرنے سے باز نہیں آئے، یعنی ان کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ جہاں آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہاں فرشتے آئیں گے، روز آتے ہیں، جو آپ کی مسجدیں ہیں ان میں نماز کی قرات سنتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو پھر آدمی کو محتاط رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے فرشتے خدا کی اس اولین عبادت گاہ میں داخل نہیں ہوتے ہوں گے، فرشتے تو آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ آئیں گے، لیکن فرمایا کہ وہ کس اذیت سے آتے ہوں گے یہاں پر۔ اگر کہیں آپ نے نجاست پھیلا رکھی ہے اور جہاں کوئی شریف النفس آدمی داخل ہونا پسند نہیں کرتا، تعفن اٹھ رہا ہے، تو سوچنا چاہیے نا کہ آپ نے کیا کیا ہے اس معاملے میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ سن چکے تھے، ان کو ان کے آبا نے بتا دیا تھا، یہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بیت اللہ میں یہ تصویریں لگا رکھی ہیں۔ اسی سے اندازہ بھی کر لیجئے کہ یہاں بھی وہی لفظ تصویر ہے استعمال ہوا ہے، لیکن پیچھے سیاق نے بتا دیا کہ کون سی تصویریں مراد ہیں، وہی سیدہ ابراہیم کی تصویر، سیدہ مریم کی تصویر۔ اس کے باوجود، یہ روایت کا ترجمہ ہے، اس کے باوجود یہ ابراہیم ہے، یعنی حضور نے بڑے تعجب کے انداز میں فرمایا یہ ابراہیم ہے جن کی تصویر بنائی گئی ہے، اور پھر بہت تعصب سے، بہت افسوس کے انداز میں آپ نے فرمایا، اور ان کا بھی کیا حال ہے کہ ان کے ہاتھ میں تصویر بنائی ہے جوئے کے تیر پکڑے ہوئے، یعنی یہ کمال انہوں نے دکھایا ہے اس میں۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ سفاہت کی انتہا ہے، یعنی بے وقوفی، حماقت اور جہالت کی انتہا ہے کہ ایک پیغمبر کی تصویر بنا کر بیت اللہ میں رکھ دی، یعنی پہلے تو یہی دیکھ لیجئے کہ ایک پیغمبر کی تصویر بنائی اور مسجد میں رکھ دیا، اور سب سے بڑی مسجد میں رکھ دیا، اور وہ بھی اس طرح کے ہاتھ میں جوئے کے تیر بھی پکڑا دیے، اس لیے کہ ان سے فالے لیتے تھے نا یہ لوگ، وہ رکھے ہوتے تھے تیر انہوں نے، تو اس سے فال لیتے تھے عام طور پر۔ مذہب کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دنیوی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، قرآن کی اس آیت سے یہ ہو جائے گا، فلاں وظیفہ پڑھو گے تو یہ نتیجہ نکل آئے گا، تو اسی طرح کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ احمقانہ قسم کا استعمال اس وقت بھی ان تصویروں کا ہوتا تھا۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زمانہ رسالت کے عرب میں تصویریں بالعموم انہی شخصیات کی بنائی جاتی تھیں جن کے ساتھ تعظیم و تقدیس کے جذبات کسی نہ کسی درجے میں وابستہ ہو سکتے تھے، یعنی یہ کوئی تزئین کے لیے میری آپ کی تصویریں نہیں بنائی تھیں انہوں نے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اور سیدہ مریم کی تصویریں تھیں، جس طرح کہ اب بھی ہم کنیساؤں وغیرہ میں دیکھتے ہیں بنی ہوتی ہیں اسی طرح سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ یہ اصلاً ممنوع ہے، اصلاً غلط ہے، بلکہ یہ متنبہ رہنا چاہیے کہ اس طرح کی نجاست ہو تو پھر فرشتے گھروں میں نہیں آتے، اور فرشتوں کی آمد و شد اگر رک گئی ہے تو اس کا مطلب ہے بڑی سعادت سے ہم محروم ہو گئے، تو یہ توجہ دلائی۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ، اس کے بعد سوال۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر حاضر خدمت ہے. آغاز کرتے ہیں. شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا. آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ دین کے علمی مطالعے سے جو لوگ شغف رکھتے ہیں وہ جب آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، شریعت کو کیسے آپ نے دیکھا ہے، آپ کے یہاں احکام کیسے ثابت ہوتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، اور انہوں نے جو ہمارے یہاں ایک پوری امت کے اندر علم کی روایت ہے اس کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو بالکل سامنے ہی اجنبیت محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں جب بھی گفتگو کی جاتی ہے قرآن مجید کی کسی نص کی، تو شروعی بات یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ لفظ ہے. وضع کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں، عام خاص مشترک معول. معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی کچھ قسمیں ہیں، وہ ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے. اسی طرح اس کے مقابلے میں خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ کی اقسام آ جاتی ہیں. لیکن آپ کہیں پر بھی ان اصطلاحات کو استعمال ہی نہیں کر رہے، ان کو بیان ہی نہیں کر رہے. انہی کی بنیاد پہ ہماری پوری امت میں کلام کو سمجھا جاتا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ جو پورا کا پورا طریقہ ہے، منہج ہے، اس میں اس طریقے کو کیوں نہیں اپنایا گیا، جبکہ ہمارے یہاں تو یہ مسلمہ بات ہے کہ لفظ کی پہلے تحلیل ہوگی اور لفظ اپنی معنی کے اعتبار سے یہ اقسام رکھتا ہے، ان میں کسی ایک چیز کا انتخاب ہوگا اور پھر بات کی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اگر تو لغت میں لکھا ہوا ہے، یعنی آپ نے اردو زبان کا یا انگریزی زبان کا یا عربی زبان کا کوئی لغت اٹھایا اور وہاں آپ لفظ کو دیکھ رہے ہیں، تو لفظ بحیثیت لفظ یہ سارے پہلو اپنے اندر رکھتا ہے. ایسے الفاظ بھی آپ کو ملیں گے جو فی الواقع مشترک ہیں، یعنی ان کے 1 2 3 4 بلکہ اس سے بھی زیادہ معنی ہوتے ہیں. سامنے کی مثال ہے کہ لفظ عین چشمے کے لیے بھی آتا ہے اور آنکھ کے لیے بھی آتا ہے. اس طرح کی دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. اسی طرح الفاظ کی ایسی نوعیت بھی آپ کو لغت میں ملے گی کہ جن میں کسی تعمیم کی گنجائش نہیں ہوتی، متعین ہوتے ہیں. اب زید ایک آدمی کا نام ہے تو بس آدمی کا نام ہے، 1 کا نہیں، 2 کا، 4 کا ہوگا، وہاں پر بھی یہ بتایا جائے گا کس کا نام ہے. تو اس لیے جس وقت تک لفظ لغت میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ساری بحث اس وقت ہوتی ہے. تو ہم جب کسی کلام کو پڑھتے ہیں تو کیا لغت کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کلام میں لفظ اپنی وضع لغوی میں استعمال نہیں ہوتے، وہ اپنی وضع استعمالی میں سامنے آتے ہیں. یعنی میں جب لفظ کو لغت سے اٹھاتا ہوں اور اس کو اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں اور اس میں استعمال کر رہا ہوں، تو میرے استعمال نے لفظوں میں وہ معنی اب پیدا کیے ہیں جو میرا مدعا ہے کہ میں آپ تک ان کا ابلاغ کروں یا لوگوں تک ان کا ابلاغ کروں. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کے معنی ہم تمام جہات سے دیکھیں گے، یعنی لغت میں بھی دیکھیں گے، جو ہمارا عربی زبان کا علم ہے اس کی روشنی میں بھی جانیں گے. اسی طرح کلام عرب کے شواہد سے اگر کوئی نئے پہلو سامنے آئیں گے تو ان کو بھی دیکھیں گے. ان سب کو دیکھنے کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ جو جملہ بنا ہے اس کی تالیف میں اب یہ لفظ کس مفہوم میں چلا گیا ہے. اس میں کوئی عام خاص ہو جائے گا، کوئی محکم ہو سکتا ہے محکم نہ رہے، کوئی ظاہر ہو سکتا ہے کہ ظاہر نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ تعویل کی ضرورت پڑ رہی ہو اور جملہ اس تعویل کے لیے سارے قرائن لے کر آ گیا ہو. تو یہ سب چیزیں جملہ خود متعین کرنا شروع کر دے گا. اور آخری چیز یہ ہے کہ وہ جملہ بہرحال جملے کے طور پر نہیں بولا گیا، وہ ایک کلام کا حصہ بن کر آیا ہے. اور جب کلام کا حصہ بن کر آیا ہے تو اس کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، کانٹیکس کیا ہے، اوپر سے بات کیا چلی آ رہی ہے، آگے کیا بات ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے. تو جب بھی آپ کسی کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کبھی وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے کہ لفظ کو لغت میں رکھ کر آپ اس کے تعینات طے کرنا شروع کر دیں. یعنی یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ شیکسپیئر کو پڑھیں، آپ غالب کو پڑھیں، آپ اقبال کو پڑھیں، آپ فردوسی کا شاہ نامہ پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی نثر کی چیز پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو طریقہ ہمارے ہاں لوگ اختیار کرتے ہیں کیا وہ ان سب کتابوں میں کبھی اختیار کیا جاتا ہے؟ ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو اس معاملے میں علم کے مسلمات ہیں انہی کی روشنی میں ہر کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی لفظ کے معنی دیکھے جائیں گے
ان کے بارے میں یہ طے کرنے کی ضرورت کیوں ہے سب سے پہلے کہ وہ اس وقت کس صورت میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ 1000 صورتوں میں ہوں، اصل چیز یہ ہے کہ ان کے معنی کا ہم نے استقصاء کر لیا، یعنی لفظ با اعتبار لغت 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، 3 میں ہوتا ہے، 10 میں ہوتا ہے۔ یہ جان لیا کہ وہ مختلف صلات کے ساتھ، پریپوزیشنز کے ساتھ کیا کیا صورتیں بدلتا ہے۔ یہ جان لیا کہ وہ فعل ہے تو کن کن مدارج میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دنیا کی ہر زبان میں جو مسلمہ طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے کسی کلام کو اپریشیٹ کرنے کا۔ ہاں البتہ اگر شارع نے لفظ بولے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے میں تو اس ساری بحث کو جو ہمارے ہاں اصول فقہ کے پہلے ابواب میں ہوتی ہے، جس میں لفظ کے اقسام بیان کر کے آپ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کیسے لینا ہے، اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کلام کو ایک زندہ کلام کے طور پر جیسے ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دین میں اصل کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے، سنت کو حاصل ہے۔ سنت ایک عملی چیز ہے، وہاں تو تعین کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر فہم کے مسائل نہیں ہوتے، تعین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے متعین کرنا ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ میری کتاب میزان میں دیکھیں تو اس میں نے سنت سے متعلق جو باب باندھا ہے اس میں وہ 7 چیزیں بیان کی ہیں یا 7 اصول بیان کیے ہیں جن کی روشنی میں آپ سنت کو متعین کرتے ہیں۔ وہاں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے اصول بیان کیے ہیں۔ وہ کیا اصول ہیں؟ اگر آپ ان 10 اصولوں کو دیکھیں جو میزان میں اصول و مبادی کے تحت بیان کیے گئے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ زبان کا کیا ذوق ہونا چاہیے، کون سی زبان ہے جو قرآن میں استعمال کی گئی ہے، زبان کی نوعیت کیا ہے، کیا وہ شواذ پر مبنی کوئی نظام ہے، کیا اس زبان میں معروف اسالیب اختیار کیے گئے ہیں، وہ کتنی واضح ہے، اس کے وضوح کی کیا نوعیتیں ہیں۔ اس کے بعد بہت سے وہ مسائل ہیں جن کو موضوع بنا کر بتایا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں یا اس کو سمجھنا چاہیں تو کن کن چیزوں کو آپ کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ اصول ہیں جو سمجھانے کے ہیں، یعنی کیا پس منظر ذہن میں لے کر آپ کو قرآن مجید کو جاننا چاہیے۔ یہ جو لفظی بحث ہے یہ اصل میں لفظ کی وضع لغوی کی بنیاد پر کی گئی ہے، اور میرے نزدیک یہ بالکل بے بنیاد بحث ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے جناب صاحب، یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا کہ اگر کوئی کلام ہمارے پاس آیا تو ظاہری بات ہے کلام ایک مرتب ایک منظم صورت میں ہوتا ہے، اس میں جو بھی الفاظ ہیں وہ جملے میں کس جگہ پر ان کی پلیسمنٹ ہوئی ہے، جملے کی خاص ساخت، الفاظ کا در و بست اور سیاق کلام، یہ سب مل کے ایک متعین مفہوم بیان کرتا ہے۔ تو پھر آپ کی اس بات سے تو پھر کیا میں درست سمجھاؤں کہ پھر قرآن مجید کے اندر الفاظ کو سمجھنا اور شیکسپیئر، غالب اور فردوسی اور شاہنامہ میں الفاظ کو سمجھنا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جگہ طریقہ کار ایک ہی ہوگا؟ ایک ہی طریقہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب الفاظ کا پیرہن پہنا دیا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ تقریر کرنا شروع کر دے کہ قرآن مجید میں جو عربی زبان ہے وہ کوئی جناتی زبان ہے یا وہ آسمان سے آئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن تو آسمان سے آیا ہے، لیکن زبان وہی استعمال کی گئی ہے جو اہل عرب بولتے تھے۔ اسی زبان کو اٹھا کر ایک لاہوتی آہنگ اسے دے دیا گیا ہے اور اس کو منتہائے کمال تک پہنچا دیا ہے فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے، یہاں تک کہ وہ ایک معجزہ بن گئی ہے، لیکن زبان تو وہی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو عربی زبان سیکھنا ہوتی ہے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے وہی ذرائع اختیار کیے جائیں گے جو ذرائع کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یعنی اہل زبان جس زمانے کی یہ کتاب ہے اس وقت ان الفاظ کو کن معنی میں استعمال کرتے تھے، جملوں کی یہ تالیف کس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، سیاق سباق کو کس طرح سامنے رکھ کر بات کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت بھی یہی چیزیں ملحوظ ہوں گی اور کسی اور کلام کو پڑھتے وقت بھی یہی چیزیں ملحوظ ہوں گی، یعنی بنیادی چیزیں یہی ہوں گی۔ اس کے بعد اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب پہلی مرتبہ ہمارے پاس نہیں آئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس پر غور و خوض جاری ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہوں پر اس کی وضاحت فرمائی ہے، صحابہ کرام کی وضاحتیں ہمیں معلوم ہیں، بعد کے زمانے میں بڑے جلیل القدر علماء پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، یہ بتایا ہے اصول و مبادی میں۔ اگر میزان کا مقدمہ اصول و مبادی آپ پڑھیں
کہ یہ سب علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب میں شیکسپیئر کے بارے میں، غالب کے بارے میں بتاؤں گا تو وہاں یہ کہوں گا کہ ان سے متعلق یہ علم ہونا چاہیے، وہاں بھی یہ ضروری ہوتا ہے۔ غالب نے کس زمانے میں بات کی ہے، اس سے پہلے کن لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، اس کے بڑے بڑے شارحین کا نقطہ نظر کیا رہا ہے، اس کی تلمیحات کو کیا آہنگ دیا گیا ہے، کس کس مدعا کے لیے اس کے کلام کو مختلف حصوں میں ہم تقسیم کر کے جان سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جتنی ہیں، یہ جس طرح ہر کلام کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مدرسہ فکر میں یا مدرسہ فراہی میں جس چیز کو اصول کے طور پر سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کلام، خواہ وہ کسی بھی زبان کا کلام ہو، اعلیٰ کلام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جو مسلمات ہیں، یہی بات کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ جس وقت استعمال کیا گیا کیا معنی رکھتا تھا، کیا مفہوم رکھتا تھا، کیا پس منظر تھا، تلمیح تھی، استعارہ تھا، اس کے اسالیب کیا تھے، حقیقت تھی، مجاز تھا۔ تو لفظ کو لفظ کی حیثیت سے سمجھ لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جملے کی تالیف کیا ہوتی ہے، وہ کیا معنی پیدا کر دیتی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ملحوظ رکھ کے جاننا ہے، اور پھر اس کے بعد سیاق و سباق۔ تو یہی طریقہ ہر جگہ اختیار کیا جائے گا۔ البتہ ہر جگہ جہاں آپ اختیار کریں گے وہاں پر کتاب کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے کچھ اور تیاریاں کرنی پڑیں گی، تو وہ قرآن کے بارے میں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ جو آپ نے نقطہ بیان کیا کہ جو اصول آپ بیان کرتے ہیں اصول و مبادی کے اندر، مبادی تدبر قرآن کے زیر عنوان کہ عربی معلّہ ہے، الفاظ کی اسلوب کی ندرت ہے، زبان کی بانت ہے، تاریخی پس منظر سب رکھ کے آپ کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے ہاں جو یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ فلاں فعل کا اصلاً مطلب یہ، مثلا کہا جاتا ہے جی امر تو اصلاً وجوب کے لیے آتا ہے، تو پھر کیا آپ اس کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے؟ میں اس کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات کہ فلاں لفظ اصلاً اس کے لیے آتا ہے، یہ آپ کو معلوم کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس تو یہ بالکل اسی طرح کی بحث ہے جیسے کہ ایک لطیفہ آپ نے سنا ہوگا، غالباً مولانا علی میاں نے کہیں لکھا ہے کہ ایک استاد یہ پڑھا رہے تھے کہ دیکھیے پہلے یہ قبلہ بولا جاتا تھا، انہوں نے کہا کب بولا جاتا تھا؟ یعنی یہ تو اصل میں بات سمجھانے کے لیے لسانیات کے یا نحو و صرف کے ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ لفظ کس طرح مختلف مراحل سے گزرتا ہے، یہ کبھی اہل عرب بولتے نہیں تھے۔ تو بالکل یہی طریقہ یہاں بھی اختیار کیا جائے گا، یعنی آپ کو بنیادی بات جس کا فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ، یہ جملہ، یہ پس منظر، یہ سیاق و سباق، یہ عربوں کے ہاں کیا مدعا اور کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر آپ یہ ساری باتیں بیان کریں گے۔ اس میں جو اس طرح کی لسانیاتی چیزیں ہیں یہ اس لحاظ سے تو اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ طلباء کو بتانے کے لیے، ظاہر ہے کہ ہم صرف و نحو پڑھاتے ہیں تو اس میں وہی طریقے بھی اختیار کرتے ہیں، اصطلاحات بھی بولتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر جب آپ کلام میں داخل ہوتے ہیں تو ایک زندہ کلام کے اندر داخل ہوں، اس کا ذوق پیدا کریں، اس کا مصنف کیسے بات کرتا ہے، وہ اپنا مدعا کا ابلاغ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا اسالیب اختیار کرتا ہے۔ تو قرآن کے اسالیب کو سمجھنا، قرآن مجید میں جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس کو جاننا، قرآن مجید جس طریقے سے ایک اسٹرکچر بناتا ہے یا ایک صورت ترتیب دیتا ہے، جس طرح سے وہ الفاظ کے در و بست پہ آہنگ پیدا کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ چیزیں ہیں جس کا ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ ذوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ پیدا ہوتا ہے بار بار اعلیٰ کلام کو پڑھنے سے، یعنی قرآن کے اندر ڈیرے ڈال کے قرآن کو جاننا، سمجھنا، اس سے مناسبت پیدا کرنا، اور پھر اس کے نیچے جو اہل عرب کا کلام ہے، خواہ وہ ان کی شاعری ہے، خواہ وہ ان کا ادب ہے، اور خواہ وہ صحابہ کرام یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ذخیرہ ہمیں احادیث میں ملا ہے، اس کے کلمات ہیں، ان کے اندر جینا سیکھنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس زمانے میں عرب کیسے بات کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے کہاں اٹھا دیا ہے، اس نے ایک عام انداز گفتگو کو کس بلندی تک پہنچایا ہے، اس کا ذوق پیدا کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں کرنے کی۔ جو آپ نے بات فرمائی، جن لوگوں کی زبان تھی عربی، ظاہری بات ہے ہم لوگ تو اہل عرب نہیں ہیں، اصول فقہ کی جتنی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مفسرین اس میں گزرے ہیں، مصنفین ہیں، انہوں نے اس طرح دین پر غور و فکر کے اصول متعین کیے۔ ہم لوگ آج بیٹھ کے اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ سوال عقلاً پیدا ہوتا ہے کہ اتنی واضح بات تھی کہ کلام کے اندر آ کے لفظ اپنا معنی متعین کرتا ہے، پہلے سے اس کی تقسیم نہ کی جائے، تو یہ آپ سے پہلے بھی کسی نے عالم اسلام میں
یہ نقطہ پیش کیا کہ اصول فقہ کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابتدا کے اندر ایک منطقی نوعیت کا اسٹرکچر بنا دیا گیا ہے زبان کے بارے میں، تو یہ جو ہے اس کو اس طرح ڈائریکٹ اپروچ کے طریقے پر سامنے آنا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہر جگہ مختلف نوعیت کی رویں علم میں ہوتی ہیں۔ یہ چونکہ اصول فقہ قانون کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یا قانونی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر وجود پذیر ہوئے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کی ابتدا اصول تفسیر کی حیثیت سے ہوئی، ان کی ابتدا ہی قانون کو سمجھنے، قانون کو متعین کرنے اور قانون بنانے کے لیے ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں قانونی ذہن کا غلبہ ہو گیا۔ لیکن کیا سارے لوگ ایسے تھے؟ آپ ظاہر ہے کہ اپنے اسلاف کی چیزیں جب پڑھتے ہیں تو ان میں بڑے غیر معمولی ادبا ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلام عرب کو روایت کیا ہے، جنہوں نے اس کے لغت پر کام کیا ہے، اس کی اسالیب پر کام کیا ہے، وہ سب یہی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دونوں چیزیں شانہ بشانہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے آگے کوئی نئی چیز نہیں دریافت کر لی، اور نہ یہ ممکن ہے کہ اس طرح کوئی نئی چیز ہو۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ جب ادباء کو پڑھتے ہیں، آپ جب دین پر حکیمانہ کلام کرنے والے لوگوں کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ ایک بالکل دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے امت کی پوری میراث اور روایت کو دیکھنا چاہیے۔ یہ قانونی ذہن ہے جس نے معاملات کو اس زاویے سے دیکھا ہے، اور قانون میں شاید اس طرح کے زاویے نظر کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ پھر ان کو ایک بڑا مسئلہ درپیش یہ تھا کہ اخبار احاد میں تو جملہ جملہ ہو گئی یہ بات، تو اس لیے وہاں پر ان کو یہ متعین بھی کرنا پڑتا تھا۔ اس میں یہ بحثیں بھی اہمیت اختیار کر گئیں کہ اب ایک امر ہے، نہ آگے کا معلوم، نہ پیچھے کا معلوم، نہ سیاق کا پتہ۔ حدیث میں ایک جملہ آ گیا ہے تو وہاں پھر کہاں سے ابتدا کی جائے؟ تو اس کا ایک موقع و محل ہے جہاں سے وہ یہ ساری بات کر رہے ہیں۔ تاہم قرآن مجید میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہم محض الفاظ نہیں پڑھ رہے کہ اس میں یہ طے کریں کہ اچھا یہ امر کا لفظ آ گیا ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے کس لیے آتا ہے۔ وہاں وہ امر کا لفظ الگ سے آیا ہی نہیں، وہ تو اصل میں ایک جملے کا حصہ بن کے آیا ہے۔ وہ کلام بول کر بتا دے گا کہ یہاں یہ وجوب کے لیے ہے، استحباب کے لیے ہے، یہاں یہ ترغیب کے لیے ہے، یہاں یہ تلقین کے لیے ہے، سب معلوم ہو جائے گا اس کے نتیجے میں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے دلالت کے اعتبار سے، مثلا اشارۃ النص ہے، عبارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، اور اسی طریقے سے دلالت النص ہے، تو یہ ہمارے جو آپ کا مکتب فراہی کا نقطہ نظر ہے قرآن مجید پہ تفسیر کرتے ہوئے، یہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتا کہ بھئی یہ تو اقتضاء النص ہے، عبارت النص ہے، اشارۃ النص ہے، دلالت النص ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلام کو اسی طرح لیتے ہیں جس طرح کہ کلام مجھ سے، آپ سے، کسی بولنے والے سے، کسی بڑے شاعر ادیب سے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کسی پیغمبر کی زبان سے بھی صادر ہوتا ہے۔ کلام صادر ہوگا نا، تو جب کلام صادر ہوتا ہے تو اس میں اصل اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جب یہ بات کہی گئی ہے تو متکلم کا منشا کیا تھا، اس کا مدعا کیا تھا، وہ مدعا آپ طے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے کوئی اشارہ نکلتا ہے یا اس کا کوئی اقتضا معلوم ہوتا ہے تو یہ عقلی چیزیں ہیں، ان کے اوپر آپ الگ سے بات کرتے رہیں، لیکن اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ وہاں متکلم کیا بات ہے جو ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ہمارے ہاں سارا زور اسی چیز پہ ہوتا ہے، یعنی متکلم کا منشا متعین کریں گے، کلام کا رخ کیا ہے، بات کیا کہی گئی ہے، کیا چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچے۔ تو متکلم کا منشا چونکہ اصل چیز ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تفسیر میں بھی وہی موضوع بنتا ہے، اور ہم جس وقت کوئی قانونی چیز اخذ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی اسی تک محدود رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ اس سے آگے جانے کا عمل ہمارے ہاں دوسرے اصولوں پر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ دین کا مقصد کیا ہے، ہم یہ متعین کرتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ہے جو کہی ہے، جس کو میں نے ابھی عرض کیا کہ کلام کا مدعا کیا ہے، متکلم کا منشا کیا ہے۔ ہم یہ متعین کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس حکم کی، یعنی جس کو علت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اصول عامہ یا قواعد عامہ ہے یا جنرل پرنسپلز ہیں جو ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر ہم توسیع میں بھی جاتے ہیں اور استثناء کا فیصلہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کی کوئی ضرورت لاحق نہیں ہوتی۔ وہاں اصلی منشا یہی ہوتا ہے کہ ہمارا پروردگار کہہ کیا رہا ہے، اس کو جاننا ہے۔ تو اس میں اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا کسی چیز کے بارے میں کوئی تقاضا معلوم ہوتا ہے جو بات کہی گئی ہے، تو وہ اصل میں کلام کے مدعا کا اگر حصہ بنتا ہے تو وہاں زیر بحث آ جائے گا، اور اگر حصہ نہیں بنتا
تو اس کو الگ سے اس طرح متعین کرنے کی ہمارے ڈسکورس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی جو بڑی دلچسپ بات آپ نے آخر میں فرمائی کہ جو تیسرا مرحلہ ہے کہ جہاں پر ابتدا میں آپ نے جان لیا کہ متکلم کی منشا کیا ہے، ایک مثال سے اس بات کو لے لیتے ہوئے ہم نے بڑی تفصیلی آپ سے گفتگو کی تھی، ہم نے خرونوش میں یہ جانا کہ جی مقصد تزکیہ ہے، متکلم کی منشا ہے، خرونوش کے اندر بھی تزکیہ ہو اور طیب اور خبیث کی، اور پھر اس کے بعد ایک علت متعین ہوئی، اس کے بعد آپ نے اس علت کے اوپر کچھ عقلی اقتضاءات پیدا کر کے اطلاقی احکامات اجتہادی امور میں وہ نافذ کر دی، اپنی رائے میں آپ نے بیان کر دیے۔ تو پھر یہ جو آخری کا آپ نے پورا تھیسس بتایا کہ منشا متعین کرنے کے بعد علت، قواعد عامہ اور پھر مماثل صورت ہے، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے جو اصول فقہ ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ جی اس میں کوئی شک نہیں، میں نے اب اس کو لکھ بھی دیا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سے لوگ ابہام پیدا کرتے تھے۔ تو اصول و مبادی میں تو یہ چیز تھی کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو آپ کیسے سمجھیں گے، اس کے لیے آپ کو کیا تیاریاں کرنی چاہیے، کون سی زبان سیکھنی چاہیے، قرآن کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہونا چاہیے، آپ اس میں داخل ہوں تو کن کن علوم و فنون سے آپ کو واقف ہو کر وہاں جانا چاہیے، تاریخ کا کیا پس منظر ہے جس کو آپ لے کے جائیں گے، وہاں یہ چیزیں زیر بحث تھیں۔ تو اصول فقہ میں یہ چیزیں زیر بحث ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، اب ہمیں نئی صورتحال پیش آ گئی، افراد کے لحاظ سے آ گئی۔ دیکھیں نا یہ بحث ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے وہ تو رسول اللہ کے مخاطبین کو دیے، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، وہ ہم سے متعلق ہوں گے تو نئی صورت پیش آ گئی۔ تو اب اس میں استدلال کیسے کرنا ہے؟ اسی طریقے سے بعض نئی صورتیں احوال کے لحاظ سے پیش آتی ہیں، یہ تو افراد کے لحاظ سے تھی، افراد کے لحاظ سے پیش آئیں گی چیزیں تو آدمی بدل رہے ہوں گے، اور احوال کے لحاظ سے پیش آئیں گی تو حالات اور مواقع بدل رہے ہوں گے۔ تو ان بدلتے ہوئے حالات و مواقع میں اب اس حکم کو متعلق کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کے لیے کیا چیزیں ہیں، تو یہ اصول فقہ ہے۔ تو میرے نزدیک اصول فقہ کا دائرہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی وہ اس سے پہلے نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ قرآن کی تفسیر کے اصول کیا ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں۔ یہ زیادہ اچھا ہوتا اگر ہمارے ہاں اصول تفسیر الگ ترتیب دیے جاتے، اصول حدیث الگ ترتیب دیے جاتے اور اصول فقہ الگ ترتیب دیے جاتے۔ ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنے سے قانونی ذہن کا غلبہ ہو گیا، تو ان کو آپ اب بھی الگ الگ کر دیجئے تو پھر کوئی وہم نہیں ہے۔ وہ جو اصول فقہ میں بحثیں آپ پڑھتے ہیں وہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ جا کے کرتے ہیں جہاں وہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آخری آج کی نشست کا سوال ہے، ایک دفعہ ذکر ہوا تھا آپ سے امام شاطبی کے حوالے سے، آپ نے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ وہ بھی فقہاء کو اس پہلو کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ لفظ کو محض لفظ کے اعتبار سے زیر بحث نہ لائیں، بلکہ وہ کلام کے اندر ایک مربوط منظم ایک نظام میں اگر اپنا معنی متعین کرتا ہے۔ تو امام شاطبی بھی کم و بیش کیا وہی بات فرما رہے تھے آپ نے کی؟ انہوں نے بڑی اس پر نفیس بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ لفظ کی وضع لغوی اور لفظ کی وضع استعمالی کا کیا فرق ہوتا ہے اور اس میں کیا چیز ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تو ہمارا سارا اصول فقہ کا معاملہ، خاص طور پر قرآن کے معاملے میں، وہ یہی ہے کہ وہاں پر لفظ کی وضع استعمالی کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، بلکہ وضع لغوی کو بنیاد بنا کر اب سمجھنے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں امام شاطبی نے بھی صحیح بات کی طرف توجہ دلائی تھی، اور یہ توجہ ہونی چاہیے اور اس کو الگ الگ کر دینا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں اب یہ ضروری ہے کہ اصول تفسیر کو الگ کریں، اصول حدیث کو الگ کریں، اور اصول فقہ کو اجتہادی امور تک محدود کر دیں۔ یعنی ان کا دائرہ ہی اس وقت شروع ہوتا ہے کہ قرآن ہم نے سمجھ لیا، ہم نے روایت کو لے لیا، اب اس کے بعد ارے اصول حدیث یہ بتائیں نا کہ روایت کیسے لینی ہے، لے لیا آپ نے، اس کے بعد اب جو نئے پیش آمدہ حالات ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا ہے، اسی حکم کو وہاں تک کیسے پہنچانا ہے، کوئی استثناء کی ضرورت پڑ رہی ہے تو استثناء کس طرح سے دینا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اجتہاد شروع ہوتا ہے۔ اجتہاد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اجتہاد اس وقت شروع ہوتا ہے جب پہلے اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت، ان کو ہم متعین کر لیتے ہیں اصل کے لحاظ سے، ان کی تعین ایک الگ معاملہ ہے اور یہ اصول بالکل ایک الگ معاملہ ہے۔ ان کا دائرہ ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ اجتہاد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور اجتہاد کی ضرورت افراد کے بدلنے سے بھی ہوتی ہے اور احوال کے بدلنے سے بھی ہوتی ہے۔ بہت ہی اہم گفتگو آج آپ سے ہوئی ہے۔ اصول فقہ کیا ہیں مکتب فراہی کے، کیسے دیکھتے ہیں جو ہمارے یہاں بالعموم لفظ کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، یہ ساری باتیں زیر بحث ہیں۔ وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔